بہت بڑی خبر آئی کہ تحریک انصاف کے آج کل کے زمانے کے ایک بہت بڑے لیڈر نے تحریک انصاف کو خیر آباد کہہ دیا. خان صاحب نے بہت جرم کیے ہیں پاکستان کے خلاف. آج ہم رات کو اگر سوتے ہیں پاکستان میں سکون کی نیند تو وہ اس لیے کہ ہمارے فوجی ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں ہمارے مدر لینڈ کو. میرا نام مبشر لقمان ہے اور ہر روز گزرتے دن کے ساتھ عمران خان کی سیاست جو ہے مزید دفن ہوتی جا رہی ہے. اس کے ووٹرز وہیں پہ ہوں گے, اس کے سپورٹرز وہیں پہ ہوں گے, اور وہ ابھی تک کوئی ایک امید لگا کے بیٹھے ہیں, وہ میریکل آف دی ان نون, یعنی اس طرح کا کوئی لگا کے بیٹھے ہیں کہ شاید کوئی غیب سے امید ہے ان کو کہ کوئی طاقت آئے گی اور وہ آ کے سارا مسئلے ختم کر دے گی. لیکن لگتا یہ ہے کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ عمران خان کے مسائل میں اضافہ ہو گیا. اب ایک نظر اس سے بھی ڈالنی چاہیے رائز اینڈ فال آف عمران خان کہ کیا ریزنز تھے کہ وہ ان کو اتنی یعنی بلندیاں ملیں, شہرت کی بلندیاں ملیں, اور کیا ریزن ہے کہ اتنا وہ پستیوں پہ چلے گئے, اور کیا اس سے نکلنا ان کے لیے پاسبل ہے یا نہیں ہے. اس کی ایک بڑی لمبی تاریخ ہے, ایک پروگرام تو کافی نہیں ہے, لیکن اس کے چند ایشوز ایسے ہیں جن کے اوپر ہم ٹچ کر سکتے ہیں. مجھے آج جوائن کیا پاکستان تحریک انصاف کی بانی, آپ سمجھ لیں, محترمہ فوزیہ قصوری صاحبہ. فوزیہ قصوری, السلام علیکم اینڈ تھینک یو فار جوائننگ اس. وعلیکم السلام جی, بہت شکریہ. Sorry there was some disturbance with my Skype. نو Took a پرابلم, while. نو پرابلم. مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کو عمران خان کا فیوچر کیا لگتا ہے, پولیٹیکل فیوچر؟ مبشر, عمران خان کا پولیٹیکل فیوچر تو اپنی جگہ ہے, جو بھی کچھ ہوگا, مگر جو پاکستان کا فیوچر ہے وہ عمران خان نے اس جگہ پہ پہنچا دیا ہے. اتنی تباہی, اتنی خوفناک قسم کا بیٹریل کیا ہے انہوں نے لوگوں کی امیدوں کا. میں صرف پی ٹی آئی کے ورکرز کی بات نہیں کر رہی, پوری قوم کو انہوں نے دھوکہ دیا. یہ انقلاب کا نعرہ جھوٹا لگا کے, فریب کر کے قوم کے ساتھ پاکستان کے فیوچر کے بارے میں ون از مور کنسرن. پی ٹی آئی جب بنی تھی مبشر, یہ کوئی فرد واحد کے لیے نہیں بنی تھی, یہ اس لیے نہیں بنائی گئی تھی جماعت کہ عمران خان کا فیوچر کیا ہوگا یا عمران خان وزیر اعظم بنے. یہ جماعت اس لیے بنی تھی جس کے اندر ہم ہزاروں لوگوں نے اپنا حصہ ڈالا تھا. کوئی اکیلے عمران خان کی یہ کاوشیں نہیں تھیں, سب لوگوں کا اس کے اندر حصہ تھا. تو یہ جماعت آگے بڑھی اور لوگوں نے اس کو ریکگنائز کیا. ایک جماعت کا نظریہ تھا, ایک مشن سٹیٹمنٹ تھی, ایک امیدیں تھیں لوگوں کی جو ٹائٹ تھیں ود دس. تو اگر پاکستان کے فیوچر کی ہم بات کریں تو انشاءاللہ پاکستان تو ضرور کھپے گا انشاءاللہ. اور پاکستان will, I always maintain that the better times for Pakistan are ahead of us and inshallah it will happen. اس وقت بہت struggle ہے. رہا عمران خان کا, ایک اکیلے انسان ہے, وہ ہمیشہ سے اپنے بارے میں سوچتے تھے, سو آج بھی وہ اپنے بارے میں سوچتے ہیں. تو جو انہوں نے کیا ہے وہ اب فیس کر رہے ہیں, مگر the sad part is کہ ہماری قوم نے بہت سفر کیا ہے. نہیں, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اس پولیٹیکل ٹرموائل سے عمران خان ریسرفیس کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, اتنی بڑی جماعت ہو گئی تھی پاکستان تحریک انصاف, اینڈ آبویسلی ان کے گراؤنڈ پہ ابھی سپورٹرز ہیں. مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کہ جس طرح کی انہوں نے سیاست کی اور جو ان کے ایکشنز تھے, جو ان کی باتیں تھیں, جو ان کی منافقت اور جھوٹ تھا, اس سے انہوں نے آدھی سے زیادہ قوم کو تو نفسیاتی مریض بنا دیا ہے. لوگوں کی صحیح طریقے سے سوچنے کی بھی اہلیت جو ہے وہ اس وقت بہت خطرے میں. تو بہت ایک شر ایک ایسی چیز ہوتی ہے مبشر, میں سمجھتی ہوں کہ وہ پھیلتا بہت تیزی سے ہے, اس کے جو اثرات ہوتے ہیں ان کو کم ہوتے ہوتے تھوڑا وقت لگتا ہے. تو آبویسلی ان کی پارٹی تو اپنی جگہ رہے گی. اور مجھے یہ بھی کہنا ضروری میں سمجھتی ہوں مبشر کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر کے جو ورکرز ہیں اور جو لوگ ہیں وہ دہشت گرد نہیں ہیں. پاکستان تحریک انصاف میں بہت اچھے لوگ تھے, مگر افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ ان لوگوں میں اتنی طاقت نہیں تھی یا انہوں نے اتنا سوچا نہیں. ایک بلائنڈ فالوئنگ, اب جو آدمی اندھا ہے اور بلائنڈ فالوور ہے وہ تو اندھا ہے, اس بیچارے کو کیا کہیں, اس کے اوپر افسوس ہی کر سکتے ہیں. مگر یہ کہ سوچنے کی بات ہے, سوچنا چاہیے ہمارے لوگوں کو کہ وہ کس قسم کے کس کو فالو کر رہے ہیں. کہیں تو آدمی ٹھہرتا ہے. مجھے تو ہنسی آتی, آپ ہی کا میں نے ایک پروگرام دیکھا تھا جس میں آپ نے کہا تھا کہ یہ اٹس بیونڈ یو ٹرنز, اب تو یہ راؤنڈ اباؤٹ میں چل رہا ہے, تو پتہ ہوتا نہیں ہے ایک سیکنڈ کے کیا کہا ہے. صبح کچھ کہا ہوتا ہے اور دوپہر اور شام میں پھر فرق ہو جاتا ہے. تو لہٰذا یہ ان کے فالوورز کو سوچنا چاہیے
किसी की भी ब्लाइंड फॉलोइंग ना करें. मैं समझती हूँ जो पब्लिक लीडर्स हैं मुबशर, दे आर ऑलवेज अकाउंटेबल. उनको हमेशा पूछना चाहिए और उनको हमेशा अलर्ट रहना चाहिए इस चीज से. वो जिम्मेवारी ही जब महसूस करेंगे जब उनके ब्लाइंड फॉलोअर्स ना हो, लोग उनको क्वेश्चन करें उनके अमाल पे, उनकी बातों के ऊपर, उनके क्या क्या काम वो कर रहे हैं, किस डायरेक्शन में. हमेशा से खान साहब हमने जज करने में गलती की. मैंने तो अपनी जिंदगी के बेहतरीन 22 साल बिलीव करते हुए गुजारे कि भाई ये सब मामला सही होंगे और पार्टी सही चलेगी और इंशाल्लाह पाकिस्तान में एक इंसाफ का निजाम आएगा. इमरान खान ने तो इतनी तबाही मचाई एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, 4 साल के अंदर, कि इन्होंने पाकिस्तान की इकोनॉमी, पाकिस्तान की सोसाइटी, पाकिस्तान की पॉलिटी, इन तमाम चीजों का उन्होंने हिसाब किताब खत्म कर दिया. इतना बर्बादी फैलाई है इन्होंने कि इसको तो सही करते करते भी वक्त लगेगा, मगर इंशाल्लाह हम मुसलमान हैं और हमें हमेशा अल्लाह से उम्मीद रहती है और पाकिस्तान के हालात बेहतर हों, अल्लाह ने चाहा तो. फौजिया कसूरी, सवाल वही है कि हाउ डू यू काउंटर द प्रोपेगेंडा, हाउ डू यू काउंटर द माइंडसेट? अच्छा देखिए मुबशर, ऐसा है कि जितने 4 साल, तकरीबन 4 साल जो पीटीआई की गवर्नमेंट रही और इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे इस मुल्क के, उस अरसे के अंदर इन्होंने हर इदारे की इतनी तबाही की. इन्होंने इस हद तक की करप्शन भी हुई, बहुत ज्यादा करप्शन हुई, मगर इन्होंने इनके अपने जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, पता नहीं आई डोंट नो कि 6 थे कि 7 थे, क्योंकि एक सुनामी था जो कि किसी तरीके से इनसे कोई ना इनकी पॉलिसी थी ना कोई इम्प्लीमेंटेशन हुकूमत की सही थी. शौकत तरीन साहब ने खुद कहा कि 76% जो टोटल पाकिस्तान का डेट था वो पीटीआई की गवर्नमेंट ने 4 साल के अंदर, यानी पीटीआई की गवर्नमेंट ने उसको इस्तेमाल किया अपने जो भी उनके तकरीबन 3.5 ईयर से. ये इतनी तबाहकुन हालत में पाकिस्तान को छोड़ के गए थे उस वक्त कि कोई भी हुकूमत होती तो हालात यही रहते. कंट्रोल करना बहुत मुश्किल था इन्फ्लेशन को भी और हालात को भी, क्योंकि ऑलरेडी इस किस्म की इनका जो आईएमएफ से एग्रीमेंट था वो इतना क्वेश्चनेबल था. फिर जो इन्होंने सब्सिडीज दी जाते जाते इनको पता था कि ये लोग निकलने वाले हैं, तो इन्होंने they never thought about the country. इन्होंने वो काम किया जो ये दूसरों के लिए जैसे कि डिफिकल्टीज छोड़ के जाएं. तो ये इतना तबाहकुन हाल में पाकिस्तान को छोड़ के गए. तो आज भी अगर जो बाद में इनकी फॉलोइंग हुई है या है, वो लोगों की, हमारे लोगों की अनफॉर्चुनेटली मेमोरीज बहुत शॉर्ट होती हैं. सब बेचारे भूल जाते हैं कि क्या क्या तबाहियां हुई हैं, भूल जाते हैं कि क्या क्या फैशिज्म हुआ है उस 3.5 years के टेन्योर का डेमोक्रेसी के नाम के ऊपर. तो और कितने इनकॉम्पिटेंट लोग, और जो सबसे बड़ा जुल्म पाकिस्तान के साथ हुआ वो बेचारा उस्मान बुज़दार. मैं तो उस गरीब को कुछ कहना भी नहीं चाहती बिकॉज यू सच अ लूजर. पहाड़ियों में छुपा हुआ है इस वक्त, वो बलूचिस्तान की पहाड़ियों में छुपा हुआ है उस्मान बुज़दार पुलिस से. चले कम अज कम मुराद सही तो सुना है अफगानिस्तान जी, वो अफगानिस्तान भाग गए. तो ये इनका इनकलाब था भाई कि इनके जो वजीर थे, जिनको जो कि हैंड पिक लोग थे, खान साहब ने ये नहीं देखा कि ये कॉम्पिटेंट है या नहीं है, क्योंकि उनको क्या फर्क पड़ता है. कॉम्पिटेंस की तो आपको जब जरूरत होती है, अहल लोग तो जब चाहिए होते हैं जब आपका कोई मिशन होता है किसी चीज में बेहतरी लाने का. जब आपका मिशन सिर्फ अपनी सेल्फ ग्लोरी, अपने सेल्फ प्रमोशन है, तो फिर आपको जरूरत क्या है कॉम्पिटेंट लोग ढूंढने की? फिर तो आप ऐसे लोग ढूंढते हैं जिनका कितना दिमाग हो, जो ब्रेन डेड हो, जो कुछ कह नहीं सकते, जिनकी कोई तालीम ना हो. वो बेहतरीन कैंडिडेट इन्होंने पंजाब के लिए पिक किया. पंजाब का सूबा जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है और इतनी बड़ी पाकिस्तान की पॉपुलेशन है, तबाही फेर दी उस सूबे की. मगर और कहते रहे सारे टाइम कि ये बेस्ट आदमी है, ये बेस्ट आदमी है. लिहाजा खान साहब ने बहुत जुर्म किए हैं पाकिस्तान के खिलाफ. और पॉपुलैरिटी जो होती है, पॉपुलर तो हिट भी बहुत था, मुबशर भी बहुत था. और ये कसम से मैं समझती हूँ कुछ उसी किस्म की टेंडेंसीज इनकी थी, बिकॉज इन्होंने हमेशा वो काम किए पावर में आके जो कि डिक्टेटर्स करते हैं. कोई जमहूरी इनकी बात नजर नहीं आती थी, कोई जमहूरी इकदाम. इनकी जो तरबियत जिसको ये अप्रिशिएट कर रहे थे, मेरा ख्याल है वो थी जो डोनाल्ड ट्रंप यहाँ कर रहा था. आप देखिए डोनाल्ड ट्रंप का क्या अंजाम हुआ. आप देखिए उन लोगों का जिन्होंने उसके वरगलाने के ऊपर स्टॉर्म किया था, कैपिटल के ऊपर जो वो हुआ था, उनमें से कितने कितने लोग तो 12-12, 15-15 साल की जेलें अब काट रहे.
تو لیڈرز کا کیا بگڑتا ہے؟ خان صاحب تو اریسٹ نہیں ہوئے, خان صاحب تو گھر میں بیٹھے رہے, بہت سیف رہے, بالٹیاں پہن پہن کے کورٹس میں جا رہے تھے اور آگے پیچھے اتنی دنیا. فور واٹ واز دا بگ ڈیل؟ آپ پہ اگر کیس ہے تو آپ جائیے اور اس کو فیس کیجئے اور اپنی انوسنس پروف کیجئے, تاکہ قوم پھر آپ کو سمجھے کہ واقعی کیا زبردست لیڈر تھا. یہ جو انہوں نے حرکتیں کی ہیں, اتنا پاکستان کا امیج ڈیمیج ہوا ہے, اتنی پاکستان کی جو اب تصویر ہے لوگوں کے دماغوں کے اندر, اس کو ریسٹور کرتے کرتے امیج کو کتنا ٹائم لگے گا. انہوں نے اتنا گناہ کیا ہے, اور وہ ایسے ملک کے ساتھ جس نے خان صاحب کو اتنی عزت دی. مجھے بہت افسوس ہوتا ہے یہ کہتے ہوئے مبشر, کیونکہ میں تو سال تک خود ان کو اتنی میں ٹرسٹ کرتی تھی اور بلیو کرتی تھی کہ یہ اچھا کریں گے, مگر انہوں نے ہر چیز پہ تباہی پھیری, only because his only interest is his own self promotion. That's all. He does not care. آج بیچارے ورکرز اگر جیلوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, جو بھی معصوم پی ٹی آئی کے گئے ہیں, میں ان کو معصوم اس لیے کہہ رہی ہوں, معصوم تو نہیں ہے, کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ جا کے پبلک اور پرائیویٹ پراپرٹی کے اوپر آگ لگائیں اور یہ اس قسم کے ہنگامے کریں جو انہوں نے بربادی کی, اور خاص کر جو انہوں نے ہمارے شہداء کے سمبلز پہ جا کے اٹیک کیا اور ملٹری انسٹالیشنز پہ. No one is allowed to do that. یہ پاکستان کی فوج ہے مباشر, یہ کسی دوسرے ملک کی فوج نہیں ہے, یہ ہماری پرائیڈ ہے, اس میں ہمارے شہید ہیں, ہمارے لوگوں نے قربانیاں دی ہیں اس فوج میں پاکستان کے لیے. فوج ہمارے فرنٹیئرز کو ڈیفینڈ کرتی ہے. آج ہم رات کو اگر سوتے ہیں پاکستان میں سکون کی نیند, تو وہ اس لیے کہ ہمارے فوجی ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں ہمارے مدر لینڈ کو. ہم کچھ بھی ہو, ہم اپنی فوج کے, یس مبشر, میں ہمیشہ اس چیز کی پروپوننٹ رہی ہوں کہ فوج کا جس قسم کا انکانسٹیٹیوشنل ایکٹیو رول پاکستان کی سیاست میں ہوتا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. مگر دیٹ ڈز ناٹ مین کہ میں اپنی فوج کے خلاف کھڑی ہو جاؤں گی. فوج ہماری پرائیڈ ہے مبشر, ہمارا ملک ہے, اور میں تو یہ ہمیشہ بات کہتی ہوں کہ اٹ از ٹو بی ریممبرڈ, دیر ول آلویز بی این آرمی ان یور کنٹری. دعا یہ کیجئے کہ وہ آپ کی فوج ہو, کوئی فورن فوج نہ ہو کہ آپ ایک آکیوپائڈ ٹیریٹری بن جائیں. تو ہمیں اپنی فوج کی ہمیشہ عزت کرنی ہے, سپورٹ کرنا ہے. اور پہلی دفعہ ایک ایسا آرمی چیف بہت عرصے میں آیا ہے, breath of fresh air for پاکستان. اللہ کرے, خدا کرے کہ فوج نے بھی پروجیکٹ عمران کے فیلئر سے کچھ سیکھا ہو, اور انہوں نے بھی سوچا ہو کہ آئندہ انہیں اس قسم کے کام کرنے نہیں چاہیے, جمہوریت کو پنپنے دینا چاہیے. 10-20 سال دیں. جمہوری نظام تو ہوتا ہی یہی ہے کہ with the process of elimination and time اچھے لوگ آتے جاتے ہیں, الیکشنز ہوتے ہیں, پھر لوگ دیکھتے ہیں کہ کون سا کینڈیڈیٹ صحیح تھا, کس نے خدمت کی, پھر ووٹرز اس کو ووٹ دیتے ہیں. مگر چلنے تو دیں. میں وی کین کیپ آن ڈیبیٹنگ آن دیٹ. آئی مین نہ ڈونلڈ ٹرمپ کو اتنا اچھا کینڈیڈیٹ تھا اور نہ کوئی جو بائیڈن اتنا کمال کا کینڈیڈیٹ ہے. معذرت کے ساتھ 200 سال ہو گئے اس جمہوریت کو.